تنم فرسودہ جاں پارا زگجران یا رسول اللہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ایمان مدد امداد کن از بند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. غوث اعظم کی ہر ایک نظر کی میاں غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مختار شفیع روز شمار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک. درود شریف پڑھنے کو بتایا گیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو پیارے ہم اور آپ اپنے آقا سے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے جب نبی پر درود پڑھنے کی بات آئے تو کنجوسی مت کیا کریں بلکہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا کریں. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنا سفر میں منقبت غوث اعظم کے 2-3 شعر سے کرتا ہوں. کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ اجازت ہے؟ جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا. 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 مل گیا اس کو کنارہ سیدی غوث الورا. مل گیا اس کو کنارہ سیدی غوث الورا. اور چور آیا قطب بن کر گیا ایک آن میں. چور آیا اور قطب بن کر گیا ایک آن میں. آپ کا پا کر اشارہ سیدی غوث الورا. جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا. مل گیا اس کو کنارہ سیدی غوث الورا. حضرات ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرات آپ یہ سمجھ لیجئے جب کسی ذات کی تعریف کرنی ہوتی ہے
تو اس کے فعل کی تعریف کرنی پڑتی ہے. جب کسی ذات کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو اس کے فعل کی تعریف کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر جیسے کسی عالم کی آپ کو تعریف کرنی ہے تو اس کے علم کی تعریف کرنی پڑے گی. اگر کسی مفتی کی تعریف کرنی ہے تو اس کے فتوے کی تعریف کرنی پڑے گی. جب کسی پیر کی تعریف کرنا ہو تو اس کے حسن اخلاق کی تعریف کرنی پڑتی ہے. لیکن پیارے یاد رکھو اسی زمین کے اوپر آپ افراتفری کا ماحول کیوں بنا کر کے رکھیں؟ بیٹھ جائیے تھوڑا. اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر ایک ایسی ذات موجود ہے جس کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جب پروردگار عالم ان کی تعریف کرتا ہے تو نہ ان کے فعل کی تعریف کرتا ہے نہ ان کے ذات کی تعریف کرتا ہے، بلکہ کہیں فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، و ہمیشہ بے خوف و بے خطر رہا کرتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے یاد رکھو اولیاء اللہ کی ایسی ذات ہے جو تعریف کی محتاج نہیں. اولیاء اللہ کی ایسی ذات ہے جن کی تعریف خود پروردگار عالم کرتا ہے، جن کی بڑائی خود پروردگار عالم بیان کرتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ عامل کامل آدمی ہیں، یہ بتائیے کہ ولی لوگ کیسے بنتے ہیں؟ ولی کیسے لوگ بنتے ہیں؟ کیا جو زیادہ نماز پڑھتا ہو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں، نماز پڑھنے والا جو زیادہ نماز پڑھتا ہو یا کم نماز پڑھتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. بتایا کہ یعنی آخر میں جو نماز زیادہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. تو کون اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ کیا جو زیادہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے؟ میں نے اس سے کہا نہیں، جو روزہ رکھتے ہیں جو زیادہ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اگر زیادہ روزہ رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے، ولی ہو جاتے، تو گھر کی عورتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک میں زیادہ روزہ رکھتی ہے، نفل روزہ کی جب بات آتی ہے تب بھی وہ زیادہ روزے رکھتی ہے، تو وہ تو ولیہ ہو جاتی. بتایا مولانا نماز پڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. تو ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کو جو طواف کرتا ہو، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتا ہو، جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے نماز پڑھی، جہاں پیارے آقا نے نماز پڑھائی، یعنی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہو وہاں ہو سکتا ہے جب حج کر کے آتا ہو، یعنی حاجی جو ہے خانہ کعبہ کا جو طواف کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے ولی ہو جاتا ہو. میں نے کہا نہیں، حج کرنے والا اگر ہر کوئی ولی ہو جاتا تو خانہ کعبہ کا جو بھی طواف کرتے ہیں، جو بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہو جاتے. بتایا مولانا نماز پڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، حج کرنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. تو آخر میں ہو سکتا ہے اللہ کے کام میں زیادہ خرچ کرنے سے ولی بنتا ہو سکتا ہے زکات دینے سے کوئی ولی بنتا ہو. میں نے کہا نہیں، اگر زکات دینے سے کوئی ولی بنتا تو ممبئی کے جو سیٹ ہے کروڑوں روپیہ زکات نکال دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ سیٹ ہی نہیں ہوتے بلکہ ولی ہو جاتے. اس شخص نے کہا مولانا آپ عامل کامل آدمی ہے لیکن آپ سمجھا نہیں پاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ حج اتنی بڑی سعادت والی چیز ہے، اس کو کوئی کرے تو وہ ولی نہ بنے. نماز پڑھے، نماز پڑھنے والا ولی نہیں بنتا ہے، روزہ رکھنے والا ولی نہیں بنتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا ولی نہیں بنتا ہے، زکات دینے والا ولی نہیں بنتا ہے. مولانا تو آخر میں ولی بنتے کیسے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نادان تجھ کو پتا نہیں ہے، ولی بندہ جب بنتا ہے جس کے اوپر پروردگار عالم کی خاص رحمت ہوتی ہے، جس کے اوپر پروردگار عالم رحمت کی بارش فرماتا ہے، ولی بندہ جب بنتا ہے جس کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے، جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہوتا ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا
सकता तेरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। आप जानते हैं आज बड़ी मुतबर्रक तारीख है। आज सरकार गौसे आजम के नाम से तारीख मंसूब है, जिसको हम और आप 11वीं शरीफ के नाम से जानते हैं। प्यारे गौसे आजम की वो शान है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौसे आजम की वो शान है जैसे अंबियाए किराम में मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा लाजवाब है। अंबियाए किराम में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, इसी तरीके से औलियाए किराम में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की वो शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आलम अरवाह में रूहों का इज्तिमा किया तो यानी 3 सफ़े बनाई। अल्लाह अकबर, 3 सफ़े बनाई। सबसे पहली सफ़ अंबिया व मुरसलीन की बनाई, दूसरी सफ़ औलियाए किराम की बनाई, औलियाए कामिलीन की बनाई और तीसरी सफ़ आम इंसानों की बनाई। अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लेकर मेरे आका तक पहली सफ़ में मौजूद है, दूसरी सफ़ में गौसे आजम से लेकर और आखिर तक आने वाले सब औलियाए किराम की रूहें मौजूद थी। तीसरी सफ़ में आम इंसानों की रूहें मौजूद थी, दूसरी सफ़ में जिसमें गौसे आजम की रूह मौजूद थी। तारीख में आया है कि सरकार गौसे आजम की रूह निकलती पहले सफ़ में पहुंच जाती, जिसमें मुस्तफा जाने रहमत मौजूद थे। उसमें जब पहुंच जाती तो फरिश्ते आपकी रूह को पकड़ते और पकड़ने के बाद दूसरी सफ़ में लेकर आते, खड़े कर देते कि तुम्हारी जगह दूसरी सफ़ में है, तुम पहली सफ़ में क्यों पहुंच जाते हो। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की रूह देखते ही देखते थोड़ी देर में फिर पहले सफ़ में पहुंच जाती, फिर फरिश्ते उसको पकड़ते और पकड़ने के बाद दूसरी सफ़ में खड़ा कर देते, कहते ये तुम्हारी जगह है, वो अंबिया व मुरसलीन की जगह है। अल्लाह अकबर, तारीख में आया है तीसरी मर्तबा जब सरकार गौसे आजम की रूह दूसरी सफ़ से निकल करके पहली सफ़ में पहुंची तो फरिश्तों ने पकड़ा, मुस्तफा जाने रहमत ने देखा तो फरमाया अब्दुल कादिर, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कादिर, तुम्हारी जगह दूसरी सफ़ में है, तुम दूसरे सफ़ में खड़े हो जाओ। लेकिन ऐसा एक वक्त आएगा जब मैदान क़यामत कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग आपस में परेशान हाल होंगे, कोई किसी की मदद नहीं फरमाएगा। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला मुझको मकाम महमूद अता फरमाएगा और मैं उस पर यानी बैठूंगा। और अब्दुल कादिर, क़यामत के मैदान में मकाम महमूद में मेरे बगल में अगर कोई बैठने वाला होगा तो कोई और नहीं होगा बल्कि अब्दुल कादिर तुम होगे। अब्दुल कादिर तुम होगे। प्यारे वो सरकार गौसे आजम की शान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत जब मेराज शरीफ को गए, हजरत जिब्रील अमीन के साथ में सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हजरत जिब्रील दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आगे नहीं जा सकता। प्यारे आका ने फरमाया क्यों नहीं जा सकते, आखिर में मामला क्या है, तुम आगे चलो। तो कहा है मेरे आका, अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, अब मैं आगे परवाज नहीं कर सकता, अब मैं आगे नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुम आगे नहीं जा सकते तो आखिर में आगे की सवारी कैसे मुझको मिलेगी, आगे का सफर मैं कैसे तय करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत से हजरत जिब्रील दस्तबस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे की सवारी आपके लिए रफ तैयार है, आप उस पर सवार हो जाइए और उस पर सवार होकर के आगे का सफर तय फरमाइए। तारीख में आया है जब मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़ते हैं, रफ आपकी सवारी के लिए तैयार था, खड़ा था, आपकी मोहब्बत में वो इतना गुम हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि मेरे ऊपर मुस्तफा जाने रहमत सवार होने वाले हैं, सब नबियों का सरदार मुझ पर सवार होने वाला है, शफीए रोज़े शुमार मुझ पर सवार होने वाला है। तारीख में आया है कि रफ बहुत मोटा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। प्यारे आका रफ के करीब पहुंचते हैं, जब रफ के करीब पहुंचते हैं तो खड़े सोच रहे हैं आखिर में इसके ऊपर सवार हुआ जाए, बैठा जाए तो कैसे बैठा जाए। अल्लाहु अकबर, इतने में तारीख में आया है कि गौसे आजम सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद वाले आका की रूह पहुंच जाती है और अपने सर को नीचा करती है, फरमाती है, मेरे जद्दे अमजद, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे आका, आप मेरे कंधे पर अपना पैर रख लीजिए और इस पर सवार हो जाइए। सरकार आला हजरत ने इसी नक्शे को
تھا کہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سرکار مدینہ نے، مصطفیٰ جان رحمت نے جب غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھا تو اتنی آپ کو برکت حاصل ہوئی، اتنی برکت حاصل ہوئی، فرمایا ہے عبد القادر آج سب نبیوں کے سردار کا قدم تیری گردن پر ہے، لیکن جب دنیا میں تو پیدا ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا تیرا اعلان ہوگا قدمی حاضا علی رقبت الکلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن۔ میرے ملت کے نوجوانوں کو غوث اعظم کی شان ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی سرزمین پر 70,000 کا مجمع ہے۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں جس کو ولایت لینا ہے عبد القادر سے لے لے، جس کو ولایت لینا ہے عبد القادر سے لے لے۔ اللہ اکبر، میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت عطا کرتا جائے گا، میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرمائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں وہ غوث اعظم کی شان ہے، کبھی چور کو ابدال بنا دیتے ہیں، وہ غوث اعظم کی شان ہے جب نظر اٹھتی ہے تو قسم خدا کی کسی چور کو ابدال بنا دیتے ہیں، کوئی بے دین کو دیندار بنا دیتے ہیں، بے راست کو راہ راست پر کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ہے، ایک شخص پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو میرا مرید ہونا چاہتا ہے، میرے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے قریب آ۔ اس نے کہا حضور میں بیعت تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میری دو شرطیں ہیں، میری دو شرطیں ہیں، میں مرید تو ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں، اگر آپ اس کو منظور کر لیں پھر اس کے بعد میں آپ کا مرید ہوں گا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں، آپ کا مرید تو ہونا چاہتا ہوں لیکن چوری کو نہیں چھوڑوں گا، چوری کرتا ہوں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن چوری کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ دونوں شرطیں آپ کو منظور ہوں تو آپ مجھ کو مرید فرما لیجئے۔ سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست کو دراز کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ عبد القادر کا مرید ہونا چاہتا ہے، عبد القادر کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میں نماز کو نہیں پڑھوں گا، چوری کو نہیں چھوڑوں گا، مولا تو اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ سرکار غوث پاک اس کو مرید کر لیتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے تیری دو شرطوں کو تو سن لیا لیکن ایک شرط میری بھی تجھ کو ماننا ہوگا، ایک شرط میری بھی تجھ کو ماننا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم سے وہ عرض کرتا ہے حضور میں آپ کا مرید ہو چکا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکا ہوں، آپ میرے مرشد کامل ہیں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس کو ضرور قبول کروں گا، لیکن یہ دو شرطیں جو میں نے کہا ہے ان کے علاوہ، جو میں نے دو شرطیں رکھی ہیں ان کے علاوہ آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر، یعنی تو نماز کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے اذان تو دے پائے گا، اذان تو دے پائے گا، جب فجر کا وقت ہو جائے تو چاہے گھر میں رہے، چاہے اپنے مکان میں رہے، چاہے دکان میں رہے، چاہے کھیت میں رہے، چاہے کھلیان میں رہے، جب اذان کا وقت ہو اذان دے دے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ٹھیک ہے، بتایا ظہر کا جب وقت آئے تو تجھ کو اذان دینا ہے، جب عصر کا وقت آئے تو تجھ کو اذان دینا ہے، جب مغرب کا وقت آئے تو تجھ کو اذان دینا ہے، جب عشاء کا وقت آئے تو تجھ کو اذان دینا ہے۔ مرتا نہیں تو کیا کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں مانتا ہوں۔
میں مانتا ہوں آپ کی بات مجھے منظور ہے، آپ نے میری 2 شرطیں مانی ہیں، ایک شرط میں آپ کی ضرور مانوں گا، مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر منظور ہے تو تجھ کو یہی کرنا ہے، جب نماز کا وقت آئے تجھ کو اذان پڑھنا ہے، چاہے جہاں تو رہے تجھ کو اذان پڑھنا ہے۔ اس نے منظور کر لیا۔ اب گھر پہنچا، جب فجر کا اذان ہوتا تو نماز تو پڑھتا نہیں لیکن اذان دینا شروع کر دیتا، ظہر کا وقت ہوتا نماز نہیں پڑھتا لیکن اذان دیتا، عصر کا وقت ہوتا نماز نہیں پڑھتا لیکن اذان پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ پھر معاملہ یہ ہوا، ایک دن اس کی بیوی نے کہا تم اذان پر اذان دیے چلے جا رہے ہو لیکن نماز تو پڑھتے نہیں ہو، اور وہ چوری کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ بتایا کیا کرتا؟ اذان میرے پیر نے جو بتا دیا ہے، جب میں چوری کا یعنی ارادہ کرتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، جب میں چوری کا ارادہ کرتا ہوں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ اسی میں رہ جاتا ہے۔ بتایا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ بتایا پریشان ہونے کی تم بات کر رہے ہو، ارے گھر میں چوری کا مال سب ختم ہو گیا ہے، راشن پانی کچھ نہیں رہ گیا ہے، اگر کوئی ہاتھ پاؤں نہیں چلاؤ گے تو گھر میں لوگ بھاگے کریں گے۔ بتایا ٹھیک ہے، اے میری شریک حیات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کوئی اچھا آدمی تلاش کرتا ہوں، اس کے گھر میں چوری کرتا ہوں۔ بغداد شہر میں وہ ٹہلنے لگا، ایک امیر و کبیر گھر کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈال دیا، دروازے سے نہیں بلکہ دیوار سے کودتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد عشاء کی اذان دے چکا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے سوچا کہ اذان تو دے ہی چکا ہوں، اب اذان کا وقت تو فجر کے وقت میں آئے گا، تب تک میں کام کر کے پورا ہو جاؤں گا اور نکل آؤں گا۔ اس نے کیا کیا، یعنی دیوار پھلانگ کر کے دیوار کود کر کے گھر کے اندر داخل ہوا، سامان کو اکٹھا کیا، ایک گٹھری بنایا اور بنانے کے بعد ایک کنارے رکھا، دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے کہا اب کیا کروں، اب تو فجر کا وقت ہو گیا ہے، میں نے اپنے مرشد سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تو میں اذان پڑھوں گا۔ اس نے کیا کیا کہ ترنت کانوں میں انگلی کو لگایا اور کھڑا ہو گیا گھر کے اندر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ جب گھر کے مالک نے سنا تو کہا ہو نہ ہو، لگتا ہے آج کوئی اللہ کا ولی گھر میں داخل ہو، آج کوئی اللہ کا ولی گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ گھر کے مالک نے کہا ایسا کرتے ہیں چلو اس کی زیارت بھی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے عبادت بھی کر لیتے ہیں، اس کے چہرے کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ لوگ پہنچے ایک کے بعد دیگرے، اور کوئی ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی پیر کو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی سینے کو چوم رہا ہے، کہتا ہے آپ بڑے یعنی ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو میرے غریب خانے پر آپ تشریف لائے۔ کون اللہ کا نیک بندہ مجھ جیسوں کے یہاں تشریف لاتا ہے، آپ چلے آئے، بڑا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کہا ارے تم کیا کہتے چلے جا رہے ہو، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہوں، ارے میں چور ہوں، چور۔ بتایا تم کو پتا ہے کوئی چوری کرنے آتا ہے تو گھر میں اذان پڑھتا ہے، کوئی چوری کرنے آتا ہے تو گھر میں اذان پڑھتا ہے، تم نے اذان پڑھی، فجر کا وقت ہو گیا، میں سمجھ گیا تم چور نہیں ہو بلکہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کے ولی ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، لوگ ایک کے بعد دیگرے اس کے ہاتھوں کو، اس کے قدموں کو، اس کے سینے کو، اس کی پیشانی کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے میں سوچتا ہوں کہ آج آپ کے پیچھے عبادت کرنے کا مجھ کو موقع ملا ہے، عبادت کر لو۔ بتایا ارے میں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، تم امامت کی بات کرتے ہو، میں تم کو نماز پڑھاؤں گا تو پڑھاؤں گا کیسے، ارے میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ بتایا ارے حضرت آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں، آپ مجھ کو موقع ملا ہے ایک اللہ کے نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کا، وہ بھی میرے ہاتھ سے نہیں جانے پائے گا، آپ ایسا کیجئے کھڑے ہو جائیے، میں سبوں کو تیار کر دیا میں نے اور پورے گھر کے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کو امامت کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم اپنے حجرے سے بیٹھ کر کے یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک وعدہ کیا تھا پھنس گیا، ایک وعدہ کیا تھا پھنس گیا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم اپنے حجرے سے بیٹھ کر کے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ایک وعدہ کیا تھا پھنس گیا، اس سے کہہ رہے لوگ کی امامت کریے، ارے نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھائیے۔ اللہ اکبر، مرتا نہ تو کیا کرتا، وہ مصلی پر کھڑا ہوا، جس طریقے سے ہو سکی اس نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر اس کے ہاتھوں کو لوگ بوسہ دینے لگے، کوئی قدم کو چوم رہا ہے، کوئی اس کی جوتیوں کو چوم رہا ہے، کوئی اس کی پیشانی کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے سینے کو چوم رہا ہے۔ اس نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا صرف ایک دن میں
طریقے سے ہمیشہ نماز پڑھتا تو پوری دنیا میرے قدموں کو چومتی نظر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. پوری دنیا میرے قدموں کو چومتی نظر آتی. اللہ اکبر. وہ غوث پاک کے مرید ہیں، وہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. تاریخ میں آیا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، غوث کی جب غوثیت والی نظر پڑتی ہے تو قسم خدا کی وہ بھی ایک پائے کے بزرگ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے غوث کی جس کے اوپر نظر پڑ گئی اس کو بلندی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرما دی. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا اور سر بھرا کیا کوئی جانے کہ ایک ایسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت میرے ملت کے نوجوانوں، یہی نہیں کہ سرکار غوث پاک صرف یعنی ولایت بانٹتے تھے. ارے سرکار غوث پاک کا وہ دربار ہے کہ آپ کے دربار میں اگر کوئی پریشان حال جاتا تھا تو اس کی پریشانی آپ دور فرما دیتے. اور یاد رکھو کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم لوگ راضی کی بات کرتے ہیں لیکن پروردگار عالم ان سے وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم صرف ولایت نہیں بانٹتے تھے بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں جو جاتا تھا اس کو یعنی جو طلب کرتا تھا غوث اعظم اس کو عطا کر دیتے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے کہ ایک عورت پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضور مجھ کو لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ مجھ کو برا بھلا کہتے ہیں، جدھر سے میں گزرتی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اے میرے آقا سرکار غوث اعظم میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اولاد عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما دے، ایک بیٹا دے دے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ٹھیک ہے جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اولاد عطا فرمائے گا. سرکار غوث اعظم دعا فرما دیتے ہیں. وہ عورت چلی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، پھر اس کو یعنی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوتی ہے. کیا لڑکی پیدا ہوتی ہے. وہ پہنچتی کہتی ہے حضور آپ نے دعا کیا تھا کہ جا تجھ کو لڑکا پیدا ہوگا لیکن لڑکی پیدا ہوئی ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے اب کی بار جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو لڑکا عطا فرمائے گا. کہا ٹھیک ہے. وہ عورت پھر چلی جاتی ہے، پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد پھر اس کو حمل جب رکتا ہے 9 مہینے کے بعد پھر اس کو لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے. وہ پھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. حضور آپ نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھی پھر سے یعنی بیٹی دی ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے تجھ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جا اب کی بار اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو لڑکا دے گا. وہ عورت پھر جاتی ہے. اسی طریقے سے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ وہ عورت آتی ہے اور 6 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم دعا فرماتے ہیں اور سرکار غوث اعظم دعا فرماتے ہیں لیکن اس کو لڑکا نہیں لڑکی ہوتی. 6 لڑکیاں ہو جاتی ہیں. جب 6 لڑکیاں ہو جاتی ہیں وہ پھر عورت پہنچتی ہے اور کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا کہ اب کی لڑکی ہوگی، اب کی لڑکا ہوگا، اب کی لڑکا ہوگا، لیکن یعنی انتظار کرتے کرتے مجھ کو 6 لڑکیاں ہو گئی ہیں. آپ دعا فرما دیجئے اب 7واں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو لڑکا دے دے. سرکار غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے اے عورت تو اپنے گھر کو چلی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب کی بار تجھ کو لڑکا عطا فرمائے گا. تاریخ میں آیا ہے کہ جب 7ویں مرتبہ سرکار غوث اعظم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں پھر وہ اپنے گھر پہ پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد
پہنچنے کے بعد پھر وقت گزرتا ہے، پھر اس کو لڑکی ہوتی ہے، پھر اس کو لڑکی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی لڑکی کو لے کر کے ساتویں لڑکی کو لے کر کے پہنچتی ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی حضور انتظار کرتے کرتے حد ہو گئی، 6 1 ہوئی 2 ہوئی 3 ہوئی اور پھر اس کے بعد 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ سرکار غوث اعظم اس بچی کو لیتے ہیں گود میں، کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہے؟ بتایا بیٹی ہے، 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ سرکار غوث اعظم اس بیٹی کو اپنے گود میں لیتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس عورت کو دے دیتے ہیں۔ آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بغداد شریف میں ایک ہنگامہ ہو گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ان کے جو علماء ربانین ہیں سرکار کی، ان کے حدیث ہے، ان کے نبی کی حدیث ہے کہ یعنی علماء ربانین جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے طریقے سے ہیں، وہ بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ بتایا سرکار غوث پاک کو جب یہ حدیث کے بارے میں پتا چلا کہ بنی عیسائی لوگ جو ہیں وہ ایسا ایسا کہتے ہیں، تو سرکار غوث پاک کو جلال آ گیا۔ سرکار غوث پاک کو جب جلال آیا تو جو کہتا تھا اس شخص کو بلایا، پادری کو، اور بلانے کے بعد کہا کہ کیا کہتا ہے تو؟ بتایا میرے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن تمہارے نبی نے کسی مردے کو نہیں زندہ کیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو نبی کی بات کرتا ہے، میں ان کی کئی پشتوں کے بعد میں ان کی اولاد ہوں، تو جس مردے کو کہہ دے میں زندہ کر دوں، تو جس مردے کو کہہ دے میں زندہ کر دوں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ بتایا ہاں۔ سرکار غوث پاک کو لے کر جاتا ہے بغداد شریف کے قبرستان میں، اور جب قبرستان میں لے کر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے کس قبر کے مردے کو ان سے زندہ کروایا جائے، کوئی بہت پرانا مردہ ان سے زندہ کروایا جائے جس کو میں نہ جانتا ہوں، نہ میرا باپ جانتا ہو، نہ میرے دادا جانتے ہیں۔ اس نے سوچا اور پھر اس کے بعد بہت پرانی قبر کے پاس لے کر گیا، اور لے کر جانے کے بعد کہا یہ قبر کے مردے کو تم زندہ کرو۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کو تو جانتا ہے؟ بتایا نہیں جانتا۔ بتایا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے تو میں اس قبر کے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تمہارے نبی جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو بتایا میرے نبی جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے کن بسم اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بتایا ٹھیک ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کن بسم اللہ، مردہ باہر نہیں نکلا۔ دوسری بار فرمایا کن بسم اللہ، مردہ باہر نہیں نکلا۔ تیسری مرتبہ تاریخ میں آیا ہے سرکار غوث اعظم نے پیر کی ٹھوکر سے کہا کن بسم اٹھ میرے حکم سے۔ قبر شک ہوئی، مردہ باہر نکلا، سرکار غوث پاک سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا قیامت نہیں آئی ہے، لیکن کچھ سوال و جواب کرنے کے لیے تجھ کو نکالا گیا ہے۔ بتایا پوچھ لو اور مجھ کو اجازت دے دو، میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی قبر میں پھر سے واپس آنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ان پادریوں کو بتا دو یعنی تم کس نبی کے زمانے کے ہو؟ تاریخ میں آیا ہے۔ مردے نے جواب دیا کہ اے لوگوں سن لو، حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا، اتنا پرانا مردہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا۔ پادری لوگوں نے جب سنا تو تاریخ میں آیا ہی ایک دو نہیں بلکہ تمام پادری سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر کے مسلمان ہو گئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی اسنا میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے ایک شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور اس کے لیے دعا فرما دیجئے، اس کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیجئے۔ سرکار غوث اعظم اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ وقت آنے پر اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عظیم شخص گزرے گا، بڑی عظیم حیثیت کا گزرے گا، اور تم کو بتا رہی ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ دھیرے دھیرے جب بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اسی بچے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اسی بچے کا نام تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ جب ملک شام کی فوجوں نے ملک عراق پر یعنی حملہ کیا تھا، بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، تو ان کا منہ توڑ جواب دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ
جاتی ہے۔ وہ کسی اور کی دعا کی برکت نہیں تھی بلکہ غوث اعظم کی دعا کی برکت تھی۔ پیارے وقت ہو چکا ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم کو اور آپ کو غوث پاک سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر بولنے میں، آپ سے سننے میں کوئی خطا ہوئی مولا تعالی معاف فرمائے۔ آپ بھی توبہ کر لیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی